الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاء في الحديث الشريف قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد ان اوصاف اور صفات اور کمالات کو پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے، اور کتاب و سنت میں ان صفات و کمالات کو پیدا کرنے اور اپنانے کی خاص تاکید وارد ہوئی ہے. ان میں سے ایک امانت ہے. امانت داری اور دیانت داری ایک مسلمان کی شناخت و پہچان ہے، اور امانت داری اور دیانت داری ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں نیکوکار مومنین کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے اوصاف اور خصائل کو قرآن نے بیان کیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ ایسے نیکوکار مومنین ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں. وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کا ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر و بیشتر خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ اس خطبے میں ضرور فرماتے: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، کہ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جس کی زندگی میں امانت نہیں ہے. گویا امانت ایک مومن کا جزو لا ينفك ہے. ایک مومن کے لیے صفت امانت کو پیدا کرنا لابدی اور ضروری ہے. اگر اس کی زندگی میں امانت نہیں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے. اس لیے کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا ایمان لمن لا امانت له، جس کی زندگی میں امانت کی خوبی نہیں ہے، جس کی زندگی میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایمان ادھورا ہے، ناتمام ہے، ناقص ہے. ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کی زندگی میں عہد و پیمان کی رعایت نہیں ہے. وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدے کو فراموش کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا دین ناتمام ہے، ادھورا ہے. اس لیے کہ مومن تو وعدے کا پکا ہوتا ہے. یاد رہے میرے بھائیوں کہ جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، جو وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کرتے، وعدے کا ایفا نہیں کرتے ہیں، تو یہ
یہ مومن کا شیوا نہیں، وہ منافق کی نشانی، منافق کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منافق کے 3 نشانی اور 3 علامت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پہلی علامت اذا حدث كذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری علامت جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری علامت، تیسری نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس کی زندگی میں مومن والی شان ہے، مومن کی صفات اور علامت ہے، یا منافق والی شان اور منافق کی علامت اور نشانی اس کی زندگی میں ہے۔ امانت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باندھنے والے مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے مکہ کا ماحول نامساعد ہوا، دین اسلام کے لیے مکہ کی سرزمین سازگار ثابت نہ ہوئی، اور دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں پر مظالم کے سلسلے جاری رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ماننے والے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت ملتی ہے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کو اسلام کے لیے مرکز کی شان عطا کرنا چاہتے تھے۔ نبی کو بارگاہ رب سے اجازت ملتی ہے مدینہ منورہ کے قصد و ارادے کی اور ہجرت کی۔ ادھر دشمنان اسلام آپ کے خون کے پیاسے، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ہما ہمی کا یہ عدم تھا کہ صدیق کے اکبر کے ساتھ خفیہ طور پر یہ سفر طے کرنا تھا، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم این اس موقع پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کے کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر جن لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ہر ایک کا نام لے کر ان کی امانتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے تاکہ یہ امانت اہل امانت تک جن کی تو پہنچ جائے صحیح سالم۔ یہ اہتمام تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امانتوں کو ادا کرنے کا۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا لقب الصادق الامین تھا کہ آپ سچے امانت دار، اور آپ کو صادق الامین بعثت کے بعد نہیں کہا گیا، بلکہ بعثت اور نبوت سے پہلے کفار مکہ بھی، صنادید قریش بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے نام سے جانتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، آپ میں سے جن لوگوں کو روز اقدس کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی، اللہ ہم سب کو یہ موقع اور یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، وہ مقبولیت والی حاضری روز اقدس کی ہمیں بار بار نصیب فرمائے، کہو آمین۔ تو روز اقدس دعاجہ شریف کے باہر جو سنہری جالیاں لگی ہیں، وہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لقب گندا ہے، الصادق الامین۔ تو میرے بھائی، ہم الصادق الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس امتی ہونے کے ناطے بھی ہمیں سچا اور پکا بننا ہے، اور ہمیں امانتدار اور دیانتدار
کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ جب تم میں کا بعض کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے، ودیعت کے طور پر رکھے، حفاظت کے غرض سے رکھے، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اہل امانت اس کی امانت ادا کر دے، لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور امانت کے معاملے میں اپنے پروردگار سے وہ ڈرتا رہے کہ امانت رکھی وہ آپ کے پاس بطور حفاظت کے رکھی گئی ہے چیز، آپ کو اس میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، شریعت آپ کو اس میں صاحب مال کی اجازت کے بغیر تصرف کا حق نہیں دے رہی ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کتنا نازک ہے۔ فقہاء کرام یہاں تک مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی آدمی نے کوئی چیز بطور امانت اور حفاظت کے رکھی تو اس میں ذرہ برابر تصرف کرنا آپ کے لیے جائز و مباح نہیں ہے صاحب مال کی اجازت کے بغیر۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کسی نے 1,00,000 روپیہ بطور امانت اور بطور حفاظت کے رکھے، آپ صاحب مال ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کو امانت گھر چھوڑ کر گئے، مارکیٹ میں نکلے، آپ کو ضرورت پیش آ گئی، سمجھے؟ یا یہ کہ وہاں سمجھو کہ آپ کو کسی نے امانت دی اور آپ کے پاس گھر میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی آدمی نے وہ 1,00,000 روپے آپ کو حفاظت کی غرض سے رکھے، وہ آپ کی جیب میں ہے، آپ مارکیٹ نکلے، آپ کو ضرورت پیش آ گئی، آپ کو معلوم ہے کہ میں اب یہ پیسہ یہاں خرچ کر لوں گا، بعد میں گھر جا کر اس میں ملا دوں گا، یا پھر اکاؤنٹ میں ہے بیلنس، میں اس سے نکال کر اس میں جمع کر لوں گا۔ وہ کہاں فرماتے ہیں اس امانت سے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اگرچہ آپ کے گھر میں لاکھوں روپے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ نکال کر اس میں ملا سکتے ہیں، اور جب صاحب امانت کو اس کا یہ 1,00,000 روپے کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو ادا کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود جو 1,00,000 روپے آپ کے پاس بطور حفاظت کے اس نے رکھے ہیں، بطور یہ امانت کے رکھے ہیں، اس نوٹ کو تبدیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسے اجازت ہے۔ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو زکات ادا کرنے کا کوئی وکیل بنائے، جیسے یوکے میں آپ کے تعلق والے رہتے ہیں، امریکہ میں آپ کے رشتے دار رہتے ہیں، وہ اپنی سالانہ زکات نکالتے ہیں تو یہاں جو ان کا حساب کتاب رکھنے والے ان کے متعلقین ان پر بھیجتے ہیں، ان کو وکیل بناتے ہیں کہ غربا اور مساکین تک اور حاجت مندوں تک آپ ہماری زکات پہنچا دیں، ہے نا؟ تو جب ان کی طرف سے جو رقم آپ کے پاس آئی، اگر آپ کو وکالت عامہ یعنی آپ اپنی طرف سے اس پہ تصرف کر سکتے ایسی اجازت نہیں ہے، تو پھر جو وکیل ہے یہاں ہندوستان میں اس کو اس مال میں سوائے زکات کے دوسرا تصرف کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ وہ پیسہ اپنی استعمال اپنی ضرورت میں خرچ کر لے، بعد میں اپنے پاس جو دوسرے پیسے سے وہ زکات ادا کر دے، نہیں چلے گا۔ اگر دوسرے پیسے سے اس نے زکات ادا کی، اس کی زکات صحیح نہیں ہوگی، وہ اس کی طرف سے تبرع سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر آپ سے ایسا ہو گیا ہے تو جس کا پیسہ آپ کے پاس زکات نکالنے کے لیے آیا ہے، آپ مجھ سے کہہ دیں کہ اس پیسے میں مجھ سے تصرف ہوا ہے، اب میں اپنی طرف سے پیسہ آپ کی طرف سے لگا کر زکات ادا کروں گا، تو اجازت دے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ اتنا حساس مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اہل امانت تک ان کی امانت پہنچا دو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اہل امانت تک ان کی امانت پہنچا دو۔ میرے بھائیوں، اس آیت قرآن کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول
میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امانت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ بہرحال آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ کی زمین اسلام کی دعوت کے لیے سازگار ثابت نہ ہو سکی، حالات ناموافق رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن معروف کو اور مکہ کی سرزمین کو خیرباد کہہ رہے ہیں اسلام کی اشاعت و دعوت کے لیے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، معلوم کہ میری دوبارہ حاضری کب مقدر ہوتی ہے، تو میں اللہ کے گھر میں 2 رکعت ادا کر کے یہاں سے رخصت ہوں۔ چنانچہ اس وقت قریب خانہ کعبہ، قریب بردار خانہ کعبہ عثمان ابن طلحہ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی، عثمان ابن ابی طلحہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تالا کھولیے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت اس میں ادا کروں، اللہ کی بارگاہ میں جمیل شکر ختم کروں۔ عثمان ابن ابی طلحہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش پر توجہ نہیں دے رہا، انکار کر دیا اس نے چابی دینے سے، وہ دشمن اسلام تھا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس انکار پر بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو خیرباد کہتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے کم از کم 2 رکعت صلاۃ بیت اللہ میں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ بہرحال عثمان ابن ابی طلحہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی خاص عادت اور خاص شان کے ساتھ فرماتے ہیں، یاد رکھنا عثمان ایک وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اس میں تصرف کا حق ہوگا، میں جسے چاہے اسے یہ چابی دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کا پورا سفر ہوتا ہے اور ایک مدت مدینہ منورہ میں گزرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات کا سلسلہ شروع کرتا ہے، جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عزتوں کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح عطا کرتا ہے۔ اللہ کا حبیب، اللہ کا یہ چہیتا اور لاڈلا اور پیارا نبی اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں فاتحانہ داخلہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عدم یہ تھا کہ سینہ مبارک یہ اونٹ کی کوہرم کے ساتھ لگ رہا تھا، سب کے لیے معافی کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جمیل شکر خم کرتے ہیں، اور اس کے لیے عثمان ابن ابی طلحہ وہاں موجود ہے، دشمنان اسلام کی قطار لگی ہوئی ہے اور انہیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ معلوم آج ہمارے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ ہوگا۔ ہر ایک کو اس نے جو زیادتیاں کی تھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، وہ زیادتیاں یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ عثمان سے چابی لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن ابی طلحہ کی طرف جھپٹتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی چابی چھین لیں گے حضرت علی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا تالا کھولتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمیل شکر خم کرتے ہیں، پھر دعا گزارتے ہیں۔ اس کے بعد یا اللہ کے حبیب جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلتے ہیں، اب دروازے تک پہنچتے ہیں کعبۃ اللہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کا نزول ہوتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانت اہل امانت تک پہنچانی ہے۔ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
وجہ موجود ہے. وہ اللہ کے رسول سے درخواست کر رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی انہیں عنایت ہو, یہ شرط انہیں حاصل ہو, اب آئندہ کرے بردار کعبہ وہ بنے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اور فرمائش تھی کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی چابی انہیں عنایت ہو, اور ادھر بارگاہ رب سے آیت کا نزول ہوتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے امانت اہل امانت تک پہنچا دو. میرے بھائیوں, اللہ کا یہ نبی یہ اللہ کا حبیب بھی ہے, اللہ کا چہیتا نبی ہے, وہ سید الاولین والآخرین ہے, سید الانبیاء والمرسلین ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کعبۃ اللہ کی چابی کو رکھنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ یا آپ کے علاوہ آپ کے خاندان سے زیادہ اس کی اہلیت کون رکھ سکتا ہے؟ ایک طرف عثمان بن ابی طلحہ جو ابھی جنگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے, جو ابھی کلمہ کو مسلمان نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے, اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے امانت اہل امانت کو لوٹا دی جائے. اللہ کا یہ نبی عثمان بن ابی طلحہ کو بلاتا ہے, اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابی رکھتے ہیں, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ خذوها بأمانة الله خالدة خالدة لا ينزعها منكم الا صالم, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان بن ابی طلحہ کے ہتھیلی میں اللہ کا یہ حبیب بیت اللہ کی چابی رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی امانت کو سویکار کر لو ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ یہ چابی اب تمہارے پاس, تمہاری اولاد تمہاری نسلوں میں رہے گی, جس کو آپ شیبی خاندان کہا جاتا ہے. آج بھی بیت اللہ کی چابی اسی شیبی خاندان میں ہے, اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا خذوها بامانت اللہ خالدۃ خالدۃ, ہمیشہ کے لیے اللہ کی اس امانت کو اپنے پاس سویکار کر لو. لا ينزعها منكم الا ظالم, تجھ سے اللہ کی امانت نہیں چھینے گا مگر اس امت کا ظالم. جو چھینے گا وہ امت کا ظالم ہوگا. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, اسلام میں اور اللہ کے نزدیک اور اس کے حبیب کے نزدیک امانت کی کیا اہمیت ہے. تو آج بھی کعبۃ اللہ کی وہ چابی شیبی خاندان ہے. بعد میں ان کی نسلوں میں اللہ پاک نے دینداری عطا کی, وہ جنگ اسلام میں داخل ہوئے. آج بھی سعودی عرب کے کنگ کو بھی اگر بیت اللہ میں داخل ہونا ہو تو کسی خاندان سے چابی کا مطالبہ کرنا ہوگا. تو گویا میرے بھائیوں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, امت کو تعلیم دی گئی کہ اسلام کی اس پاکیزہ شریعت میں امانت کی بہت اہمیت ہے. امانت کی بہت اہمیت ہے. میرے بھائیوں, امانت کا مفہوم شریعت میں بہت وسیع ہے. امانت کس کو کہیں گے؟ امانت کہتے ہیں اعتماد اور بھروسے. ایک آدمی نے کسی آدمی پر کسی معاملے میں جو اعتماد اور بھروسہ کیا, اسی اعتماد اور بھروسے کا نام ہے امانت. اس کا تعلق مال سے بھی ہے, قول اور بات چیت سے بھی ہے, اور فعل اور عمل سے بھی ہے. ایک آدمی نے کسی بات کے تعلق سے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو یہ بات آپ کے پاس امانت ہے, آپ اس کے راز کو فاش نہیں کر سکتے. آپ اس کے راز کو فاش نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانه, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کہے ثم التفت, پھر وہ وہاں سے رخصت ہو جائے, تو جس کو بات کہی گئی وہ بات اس کے پاس امانت ہے. ثم التفت کا ایک مطلب تو شرح حدیث فرماتے کہ پھر وہ آدمی بات کہنے والا وہاں سے چلا جائے تو اس آدمی کے پاس اس کی وہ بات امانت رہے گی. اور بات شرح فرماتے ثم التفت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بات کہنے والا بات کرتے وقت ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی ہماری بات سن تو نہیں رہا ہے, تو گویا وہ نہیں چاہتا کہ سامنے والے آدمی کے علاوہ اس کی یہ بات کوئی دوسرا سنے. تو یہ بات کیا ہے؟ امانت ہے.
وجہ سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المجالس بالامانہ کہ مجلس امانت ہوا کرتی ہے، مجلس امانت ہوا کرتی ہے۔ آج میرے بھائیوں، شورا کے 5 یا 6 ممبران ہیں، کمیٹی کے 5 یا 6 اراکین ہیں، ان کے باہر کسی اہم امور پر مشورہ ہوتا ہے، 5 منٹ کے ہوتے وہ مشورہ لیک ہو جاتا ہے، وہ مشورہ لیک ہو جاتا ہے۔ بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ حقیقت اس کو تسلیم کرنا ہوگا، تجربہ شاہد ہے کہ وہاں بعض پر تو مجلس ہی کے موقع پر موبائل آن کر کے رکھتے ہیں، پوری مجلس سناتے ہیں دوسرے۔ میرے بھائیوں، یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ اسی کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی موبائل سے آپ سے رابطہ کرے تو آپ کو اس کی بات ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بات آپ کے پاس امانت ہے۔ بالخصوص جبکہ اس بات کو نشر کرنے میں، اس کو پھیلانے میں سامنے والے کی عزت کا اوپر لگ سکتی ہے، اس کا وقار مجروح ہو سکتا ہے، اس کا ناز پاس ہو سکتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ نے جو کیا وہ حرام اور ناجائز کام کیا ہے۔ اول تو ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، لیکن بعض مرتبہ ریکارڈ کرنے کا منشا غلط نہیں ہوتا، سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ چلو ریکارڈ ہو جائے گی، بعد میں اطمینان سے بات سنوں گا تاکہ بات پر غور کرنے کا مجھے موقع ملے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والا نمبر نوٹ کراتا ہے تو اب تو آپ سے بھی متاثر ہو گئی، میموری جب سے آتی، جب یہ موبائل میں میموری نہیں تھی تو لوگوں کو 50 اور 100 آدمیوں کے نمبر یاد رہتا ہے۔ اب تو افسوس ہے کہ آدمی کو خود کا نمبر یاد نہیں، بیوی کا نمبر بھی یاد نہیں، اپنا نمبر یاد نہیں، کہا کہ آپ کا نمبر بتاؤ، میں نمبر لگاتا ہوں اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے، آپ کا نمبر بتا تو میں نمبر یہ میرا نمبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود اپنا نمبر یاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر مقصد اچھا ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت فاسد ہے، مقصد برا ہے کہ اس نے موبائل پر جو بات کی وہ موقع سے نشر کی جائے گی، لوگوں میں اس کو آؤٹ کیا جائے گا، اس پہ اس کی سبوکی ہوگی، اس کی رسوائی ہوگی، بلیک میل کرنے کے ارادے سے اگر کوئی ایسا کرے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں مشورے میں جو بات کی گئی، مجلس کی باتیں امانت ہے، اس کو لیک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مال اگر آپ کے پاس حفاظت کی غرض سے کسی نے رکھا، امانت کے عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی سرمایہ، کوئی مال، کوئی پیسہ آپ کے پاس حفاظت کی غرض سے ودیعت کے طور پر رکھا، یہ امانت، یہ تو ہے امانت، یہ مال کی امانت، اس میں بھی خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ میں میرے بھائیوں، بھائی کا انتقال ہوتا ہے، بھائی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یتیم ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا کی تعبیر قرآن نے استعمال فرمائی کہ یتیم کے مال سے گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، لیکن اب وہ چھوٹے 5 سال کے 6 سال کے بچے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ رہے، اپنے سود و زیاں سے واقف نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کے مال سے، ان کی پراپرٹی املاک سے بے توجہی برتی تو ان کا مال ضائع ہو جائے گا، دوسرا اس کو ہڑپ کر لے گا۔ تو اب آپ چچا ہے چھوٹے بچوں کے، یا آپ دادا ہے چھوٹے بچوں کے، اب آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ ایک مدت تک کے ان کے نگران اور ولی بن جائیں۔ جو بننا ہے ولی اور نگران، تاکہ ان کی املاک اور پراپرٹی کی حفاظت ہو جائے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، لیکن ضرورت ہے ان کی پراپرٹی، ان کے اموال، ان کے جائیداد کی حفاظت کی، تو جب آپ کو قریب ہونا ہوگا تو خود اچھے طریقے سے آپ قریب ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ان کے مال سے قریب ہو، آپ ان کے مال کی حفاظت کریں، ان کی نگرانی کریں۔ اللہ باللہ حتی یبلغ اشدہ، قرآن نے اس کی میعاد مقرر کر دی کہ آپ ان کے ولی رہیں گے، ان کے نگران رہیں گے، ان کے مال کے محافظ رہیں گے، کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، جب ان میں شعور بیدار ہو جائے، نفع نقصان سمجھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے، تو بس اب وہ پراپرٹی، وہ املاک، وہ جائیداد ان کے حوالے کر دیں۔
لیکن میرے بھائیوں آج معاشرے میں بگاڑ اور فساد اتنا عام ہوا ہے کہ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی نیتوں میں فساد آتا ہے اور وہ سارے ڈاکیومنٹس اور کاغذات اپنے نام کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان یتیم بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، وہ سن بلوغ تک پہنچتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کا باپ مرتے وقت بہت سارا ترکہ چھوڑ کر مرا ہے، لیکن یہ چچا اس کی نیت جب بگڑتی ہے وہ اپنے بچوں کے نام ساری پراپرٹی کرتا ہے اور یتیموں کو محروم چھوڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، کہ تم یتیموں کے مال کو ظلم و تعدی کے ساتھ مت کھاؤ، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کی شادابی اور حیاتی کے لیے آپ اپنے آخرت کی نامحدود زندگی کو برباد نہ کریں، یتیموں کے مال پر ہاتھ نہ ڈالیں، اس پر رال نہ ٹپکائیں، بلکہ یتیموں کے ساتھ تو معانست کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، خیرخواہی کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امانت منقطع ہو جائے گی، امانت دنیا سے رخصت ہو جائے گی، امانت ناپید ہو جائے گی، پورے علاقے اور بستی میں خال خال لوگ ہوں گے جن میں امانت کا یہ وصف ہوگا۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنی بستی کا جائزہ لیں، ہم اپنے علاقوں کا جائزہ لیں، کہاں ہے امانت؟ مسجدوں کے املاک پر اور مدرسوں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ جمانے والے کون ہیں؟ غیر نہیں ہے، کفار نہیں ہے، اپنے ہیں میرے بھائیوں، جو بظاہر مصلی نظر آتے ہیں، آپ کو صفے اولا کے پابند ہوں گے، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائی مال کی ایسی چاٹ لگی ہے اور دنیا کی ایسی ہوس ہے کہ انہوں نے اوقاف کی جائیداد پر تعدی اور زیادتی کی ہے اور اپنا ناجائز قبضہ جمایا ہے، اور وہ ایسی بستی کے واقعات ہیں میرے بھائیوں جو بستی دیندار سمجھی جاتی ہے، جہاں جماعتوں کی آمد و رفت ہے، جہاں بہترین مکاتب کا نظام ہے، جہاں اچھے بڑے جامعات اور دارالعلوم قائم ہیں، میں ان بستیوں کا حال آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کنتم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يظهر النفاق وترفع الامانه وتقبض الرحمه ويتهم الامين ويؤتمن غير الامين او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ فرمان ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جان رہا ہوں، اور جو کچھ میں جان رہا ہوں اگر اس کو میں بیان کر دوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ یہ اللہ کے نبی حضرات صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حضرات صحابہ کے دلوں میں تو امانت گھر کر گئی تھی، ان کے رگوں پہ سرایت کی ہوئی تھی امانت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانوں وہ آئندہ آنے والے دینوں کے احوال کو اگر میں اسے بیان کر دوں تو تم زیادہ رو گے کم ہنسو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت آئے گا یظہر النفاق، نفاق ظاہر ہوگا، نفاق عام ہو جائے گا۔ آج میرے بھائیوں نفاق کیا عالم ہم جانتے ہیں، مجھے نفاق کی ابھی وضاحت کی وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انسان کے ظاہر اور باطن کے درمیان عدم موافقت کا نام ہے نفاق، یہ سمجھ لو مختصر۔ ایک آدمی دل سے آپ سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، لیکن آپ کے سامنے اظہار کرے گا اپنی محبتوں کا، اپنی ہمدردی کا، اپنے بے پناہ تعلق کا، اور آپ اسے اپنا سمجھ کر سارے راز اس کے سامنے اگلتے ہیں اور پھر وہ آپ کے راز کو فاش کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرمایا یظہر النفاق، نفاق ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ باپ کو بیٹے پر اعتماد باقی نہیں رہے گا اور بیٹا اپنے باپ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تو ترفع الامانہ، امانت کو اٹھا لیا جائے گا،
آج میرے بھائیوں یہی دور ہے، امانت خان لوگوں میں باقی بچی نہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں امانت دار کی عادت دار بنائے۔ اور آگے فرمایا وہ تقبض الرحمہ، اور رحمت کو قبض کر لیا جائے گا، رحمت بھی اٹھا لی جائے گی۔ چنانچہ باپ اپنے بیٹا پر جیسے شفقت کرنے والا ہونا چاہیے، ایسا شفیق اور مہربان نہیں ہوگا۔ بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا، حاکم اپنے محبوب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا، عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر وہ طبیب آنے والے پیشنٹ کے ساتھ ناروا سلوک کرے گا، بدتمیزیاں کرے گا، وہ خود چھری لے کر اس کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھے گا، اس لیے کہ اس کے دل سے رحمت کو اٹھا لیا ہے۔ حالانکہ مریض تو قابل رحم ہوتا ہے، بیمار تو قابل شفقت ہوتا ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں آپریشن کے تو اس کے طبیب کا عالم یہ ہونا، طبیب کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے گی، کوئی حرج نہیں، میں آپ کا علاج بہت ریزنیبل داموں میں کروں گا۔ اور بعض مرتبہ تو میرے بھائیوں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہر مہینے اسے اتنا بیلنس کرنا ہے، تو بنا مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا، آپریشن ناگزیر ہے، آپ کی 4 رگیں بلاک ہو چکی ہے، اگر 1 ہفتے میں آپ نے ڈیسیزن لی ہے تو آپ اوپر پہنچ جائیں گے۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، اس کی حیثیت پوزیشن نہیں ہے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، بھیک مانگ کر آپریشن کرتا ہے۔ رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں پر ہمدردی کرنے والے ہوں گے، غمخواری کرنے والے ہوں گے۔ اور آگے فرماتے اللہ کے نبی وَيُتَّهَمُ الْأَمِينُ، اور معاشرے میں جو امانت دار ہوگا اس کو بلیک میل کیا جائے گا، اسے متہم کیا جائے گا، اس کے وقار کو مجروح کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آوا کا ہوا خراب ہے، پوری فضا مقدر ہو چکی ہے، قیامت کا دور دورہ ہے، تو امانت دار پسند نہیں آئیں گے۔ چال بازیوں کے ساتھ، بلیک میلنگ کے ساتھ، سازشوں اور مکر کے ساتھ امانت دار پر غلط الزام لگائے جائیں گے اور اسے عہدے سے برطرف کیا جائے گا، بے دخل کیا جائے گا، تاکہ ان کے مزاج کا کوئی خائن بیٹھے، ان کے کام چلتے رہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ، اور غیر امین پر، غیر امانت دار پر اعتماد اور وشواس کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا، اور اسے بڑے بڑے منصبوں پر براجمان کیا جائے گا اپنے مقصد حل کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائیوں ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں امانت داری کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمیاں ہیں اللہ اسے احتساب کے ساتھ دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔